الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، نہایت رحم والا ہے۔ 1,00,000 روپے میں شروع ہونے والے 10 شاندار کاروبار۔ پہلا کاروبار ہے آپ کا ہینڈ مولڈنگ مشین کا۔ یہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کوئی 10 گرام بناتی ہے، کوئی 50 گرام، کوئی 100-150 گرام تک آپ کی پلاسٹک کی پروڈکٹ بنا سکتی ہے۔ اس میں آپ بٹن بنا سکتے ہیں، اس میں کیلوں میں لگنے والی جو ساکٹ ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں، اس میں آپ موبائل بلب ہولڈر بنا سکتے ہیں، سوئچ کے شو بنا سکتے ہیں۔ بس اپنا نام کو ٹریڈ مارک رجسٹر کروائیں، اپنے ڈبے پرنٹ کروائیں اور اچھا پلاسٹک استعمال کر کے اس کام کا آغاز کر دیں۔ لیکن اس کے لیے 10 سے 15 دن جا کے کسی جس کے پاس ہینڈ مولڈنگ مشین ہے اس کے پاس جا کے پریکٹس کرائیں۔ اگر 5-10 ہزار 4-5 ہزار روپے کا دینا بھی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تو آپ ایکسپیرینس لوگ ہائر کر لیں اور سیل خود کر لیں۔ اور یہ یاد رکھیں اس کی لاہور میں مارکیٹ جو بلال گنج ہے، باقی شہروں کا مجھے علم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا کاروبار جو ہے وہ آپ کا ہے ہینڈ واش کا، لیکوڈ واش کا، فیس واش کا۔ فیس واش میں یار یہ گائنیئر وغیرہ جو ہے نا، یہ ان فرانس کی کمپنیوں کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ان کے مقابلے میں ہر اچھی پروڈکٹ بنائے اور اسے ختم کر دیں تاکہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں پروڈکٹ بکیں بھی اور ہم فروخت کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ اس کا جو ماہر بندہ ہے جس سے آپ پریکٹیکل جا کے سیکھ سکتے ہیں وہ شوکت جو ہے بزنس ٹاکس والے، اس کے لیے کھانے والا آپ جائیں اتوار والے دن اور ان سے سیکھ کے آئیں اور کام کا آغاز کریں۔ اچھے طریقے کی جس طرح انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی پروڈکٹ بنائیں، خوبصورت سی پیکنگ کروائیں اور فروخت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ کام چلے گا اور ہم نے کرنے ہیں تاکہ ہم ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو ساتھ میں یہاں بتاتا جاؤں کہ ہم لاہور کے اندر بزنس کوچنگ کی کلاس کر رہے ہیں 5,500 روپے میں، مخصوص لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، انٹرویو ہوں گے پہلے۔ اس میں آئیڈیا، مارکیٹنگ، سیلز، اسٹریٹجی اور بزنس مینجمنٹ پڑھائی جائے گی، بتایا جائے گا کس طرح ایک اسٹارٹ اپ کو ایک برانڈ بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سیل کی جا سکتی ہے، کس طرح مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے، کس طرح اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، کس طرح بزنس مینج کیا جاتا ہے، کس طرح پہلے 1,000 کسٹمر ہائر کیے جاتے ہیں، اپنی دکان پہ لائے جاتے ہیں، کس طرح ملازم ہائر کیے جاتے ہیں، کس طرح مختلف کام کے اپنے برانڈ کو کس طرح ایک عام برانڈ سے نکال کے ایک انٹرنیشنل برانڈ کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، ایک دکان سے 100 دکانوں پہ کیسے شفٹ ہوا جا سکتا ہے، اسٹریٹجیز کے کیا رخ ہوتے ہیں۔ اگر یہ بک کرانا چاہتے ہیں تو جائیں ابھی کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا جی میل آئی ڈی لکھ دیں یا اپنا فون نمبر لکھ لیں، ہماری ٹیم آپ سے خود بخود رابطہ کر لے گی۔ صرف 5,500 میں ہو رہا ہے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا، اسلامی لوگ ہوں اور مرد حضرات کے لیے ہوگا صرف۔ اگر یہ کورس جوائن کریں گے تو اس میں نہ آپ کو ایک کتاب دی جائے گی، آپ کو سرٹیفکیٹ دیے جائے گی، آپ کو بڑے بڑے مینٹورز سے سیکھنے کا موقع ملے گا جن کے ایکسپیرینس ہے، بزنس مینجمنٹ پڑھائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو، ٹائم مینجمنٹ، مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں، کیش فلو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے، پورا ایک برانڈ MBA کرا دیں گے آپ کو، لٹل MBA ہوگا یہ، اور صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا۔ ٹائم لمیٹڈ سیٹس ہیں، بک کرا لیں جلدی جلدی۔ اور اسی طرح آپ کا تیسرا کاروبار آئیڈیا ہے کہ آپ نے چپل بنانے کا کام شروع کرنا ہے۔ یہ چپل بنانے والی مشین ہے، اس سے چپل بنائی جاتی ہے، ہوائی چپل، سلیپر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بنانی ہے۔ اور اس کا جو پریکٹیکل ہوگا وہ بھی شوکت جوئیہ کے پاس ہی جا کے سیکھ لیں، اور وہی اس کی مشین بھی بناتے ہیں۔ اس طرح کی مشین ہوتی ہے، یہ پرنٹنگ کر کے ساتھ میں جو مشین پڑی ہے، اور یہ دوسرا ہوتا ہے اس سے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں سائڈوں کی، اور یہ ڈائیاں ہوتی ہیں اس سے آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی پیاری پیاری جس طرح یہ چپلیں ہیں نا، اس طرح پیاری بنانی ہے جو بندہ پہنی بھی بیچے لگے، ضرورت کے نام پہ نہ بیچیں، اچھی چیز بھی لگے، برانڈ بنانا ہے کل کو، برانڈ آپ نے مردوں کا بنائیں، عورتوں کا بنائیں اور لوگ اسے نقد خریدیں۔ اسی طرح آپ کا چوتھا کاروبار آئیڈیا ہے کہ آپ نے چاک بنانے کا کام شروع کر دینا ہے۔ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، استعمال ہوتے ہیں روزانہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، اس کی ڈائیاں مل جاتی ہیں، مشین کے تھرو بھی بنایا جا سکتا ہے، جاپانی طریقوں کے تھرو بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کی میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، وہ دیکھ لیجیے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے علاوہ نا کلر بنائیں تاکہ کلر چوکس چلتے رہیں گے، چوکس بند ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے مقابلے میں آپ وائٹ بورڈ کا کام، مینوفیکچرنگ کا کام شروع کریں۔ بہت سے لوگوں نے کیا تھا، کسی نے 1,200 سے کیا، کسی نے 1,000 سے کیا، ایکسپیرینس لیا اور کام شروع کیا، لاکھوں میں آج چاہ رہے ہیں آپ بھی کام شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح جو آپ کا پانچواں کاروبار آئیڈیا ہے وہ ہے کہ آپ نے ری وائنڈنگ جو ہوتی ہے نا موٹروں کی، الیکٹرانک موٹروں کا زمانہ آ رہا ہے، موٹریں آپ کے گھروں میں لگی ہوتی ہیں، پانی والی، ٹیوب ویل والی، ہر جگہ موٹر ہوتی ہے، اس کی وائنڈنگ کا کام شروع کر دیں۔ آپ نے ایک وائنڈنگ کی دکان ڈالنی ہے، وائنڈنگ کس طرح ہوتی ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک ویڈیو کا۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ لوگ ڈھونڈیں جو کر سکیں۔ آپ کو جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنی بدتمیزی کی جاتی ہے، کتنا فراڈ مارا جاتا ہے۔ آپ نے ایک وائنڈنگ کی دکان کھولنی ہے، اس میں ایک پینافلیکس چھپانی ہے جس میں نا آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے پہلا 1 مہینہ، اگر مارکیٹ میں 1,000 روپے ریٹ چل رہا ہے، آپ نے کہنا میں 700 میں کر دوں گا، میں 600 میں کر دوں گا۔ یہ یاد رکھ لیں، 100 روپے بچ رہا ہو تو بچا لیں، لیکن اگر زیادہ لوگ آ جائیں گے نا، پہلے کسٹمر لانا بڑی مشکل بات ہوتی ہے، اور اگر آپ کسٹمر لانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کا کام چل گیا۔ اور اگر آپ اچھے ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے اور ساتھ میں آپ موٹریں پمپ بیچ بھی سکتے ہیں دکان کے اندر، اور یہ بھی ایک منافع بخش کام ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے جس نے ختم نہیں ہونا میرے بھائی، اور اب تو الیکٹرانک کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا
الگ حکم سے جو چھٹا کاروبار ہے وہ ہے 1 لاکھ روپے میں گنے کا جوس کا کام شروع کرنا ہے. میں یہاں پہ 1 لاکھ روپے کی بات وضاحت کر دوں کہ 1 لاکھ روپے سے بزنس آئیڈیا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ کا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی جیب میں 2 سے 2.5 لاکھ ہوتا ہے. کیونکہ بزنس کو چلتے ہوئے نام بناتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے کئی بزنسز کو, تو وہ آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں چلے گا تو ہم اتنی دیر میں کام کر لیں گے. تو آپ نے گنے کے جوس کا کام شروع کرنا ہے. اس کی 25 سے 50 ہزار تک مشین آ جائے گی. اور یہ یاد اس طرح کہ آپ نے نا گلاسز میں بڑے خوبصورت سے اپنا برانڈ کا نام چھپوا کے وہ پرنٹ کروا کے آپ نے بیچنا شروع کر دینا ہے. سستا بیچے گا, مطلب مناسب ریٹ پہ آپ بیچ سکتے ہیں اسے. اور اس کے لیے آپ نے کوئی دکان نہیں لینی, ریڈی نہیں بنانی, دکان لینی ہے ریڈی نہیں بنانی. یاد رکھیے گا, اسٹال بنانا, اس میں رکشہ لینا, وہ اتنے لمبے چکر میں نہیں ہم نے پڑنا. ہم نے ایک دکان لینی, 5 سے 10 ہزار روپیہ اس کا کرایہ ہو, 10-20-30 ہزار روپے میں مل جائے, پگڑی سب کچھ دے دوں کے تو مل جائے. اور ہم اس کا آغاز کر دیں گے. پہلے فلیکسز لگائیں, اگر ہو سکے تو پلاسٹک کی چیریں رکھ لیں 2-3 ہیں, اور اس کا آغاز کر دیں. 20 روپے کا 30 روپے کا گلاس بیچنا شروع کر دیں تاکہ آپ اپنا جو آپ کے کمپٹیٹر ہیں اس سے مقابلہ کر سکیں. اور اپنا برانڈ بنانا ہے, برانڈ برائے مہربانی, جسے آپ انٹرنیشنل لیول تک لے کے جا سکیں. اسی طرح آپ کا 7واں کاروبار ہے کہ 1 لاکھ روپے میں آپ نے پرچون کی دکان کا کام شروع کرنا ہے, یعنی ایک چھوٹا جنرل سٹور, منی جنرل سٹور جو آپ ڈالیں گے 1 لاکھ روپے کے اندر. اس کا بھی یہ ریٹ رکھنا ہے 10 ہزار تک دکان مل جائے, 5-10 ہزار روپے کی. پہلے شروع کرنا ہے چھوٹے سے. اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ میں اپنے کورس میں سکھاؤں گا کہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں نا سستی رکھنی ہے آپ نے. مثال کے طور پہ انڈے رکھ لیے سستے, وہ انڈے لینے کے چکر میں کوئی آئے گا پھر کوئی اور چیز سستی لے جائے گا آپ کی دکان سے. کوئی بندہ ایک دفعہ آ جائے, کوئی 10-20 روپے کی اور بھی چیز لے ہی جاتا ہے, اس میں پرافٹ آپ کو اتنا نکل ہی آتا ہے. لے لینا. اور انشاءاللہ یہی چھوٹے برانڈ ہوتے ہیں جو کل کو والٹ مارٹ جیسی بڑی ہزاروں جن کی فرینچائز ہیں وہ بنتی ہیں, لیکن سستی چیز دیتے ہیں اور فرینچائز کی طرف جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کورس میں حصہ لینا پڑے گا, اس کے تفصیلاً اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اگر آپ اپلیکیبل ہوئے تو. اسی طرح 8واں جو آپ کا کاروبار ہے وہ ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے میں کلفی کا کام شروع کرنا ہے. پاکستان کے اندر یہ ہماری روایات میں ہے کہ ہم اومور کی طرف جا رہے ہیں, واز کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم اپنی کلفی کی طرف کیوں نہیں جاتے. آپ کلفی بنائیں اور اسے بیچنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے بیچنے کا اپنے طریقہ رکھنا ہے کہ آپ نے دکان لینی ہے, لیکن یہ جو ریڑھی بنانا یا وہ چکر پہ نہیں گھسنا. اور دکان میں بھی کیا کرنا ہے آپ نے, جس طرح یہ ایک ڈی فریزر چل رہا ہے نا سامنے, ڈی فریزر لے لینا اس طرح کا 10-15 ہزار کا. اس میں آپ نے کلفیاں بنی ہوں اور آپ نکال کے باہر دے دیں. جس طرح لاہور کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا وہ بابا کلفی ہے, لیکن بابا کلفی والوں کی صفائی بڑی خراب رہتی ہے, اس لیے لائسنس آپ نے لے لینا برائے مہربانی کہ ان کے پھر وہ ڈی جی کو چھاپا مار دے, کوئی مار دیتا چھاپے چھپے, تو ان سے بچنا ہے. تو اپنا لائسنس پہلے لینا, ٹریڈ مارک بعد میں لے لیجیے گا اس کام میں, اور اپنا کام شروع کریں. اور اس طرح بنائیں کہ انشاءاللہ یہ کہ بڑے بڑے ٹکر دے سکیں ان کمپنیز کو, اپنی روایتی چیز کو اتنا اوپر لے کے جا سکیں. اور اس کا مطلب کہ بنائیں گے کیسے, اس کے ایک میں ڈسکرپشن میں دیا ہوا ریسپیز کی دی ہوئی ہے. ایک آپ نے آزاد چائے والا نے ایک ویڈیو کی تھی ایک بھائی کے ساتھ, میں انکل نہیں کہہ رہا, ایک بھائی کے ساتھ کی تھی, تو اس میں اس نے 10 ہزار روپیہ فیس طے کی ہے, آزاد نہیں, کہ آپ 10 ہزار روپیہ لے لیں اور کشمیر میں آپ نے جا کے سیکھ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کر سکتے ہیں وہ سیکھ لیں, میری ریسپی چل سکتے ہیں ریسپی وہ فالو کر لیں. اور یہ یاد رکھیے گا شوقین جو لوگ ہو نا میٹھے کے, وہی کام کیجیے گا. جو بندہ شوقین ہوتا ہے اسی کو مزہ آتا ہے کام کرنے کے اندر, آپ کوئی اور کر لیں. اسی طرح جو آپ کا 9واں بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے کہ آپ نے کوئی پلاٹ لینا خالی سا, کوئی 10 ہزار روپے مل جائے بھائی جان, کوئی پکڑی کوئی نہیں, پلاٹ لینا بس ہے وہ لینا. اور اس میں آپ نے ایک چھوٹی سی نرسری بات کر لینی ہے. اور یاد رکھیے گا ابھی ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کا بجٹ ہے, 10-20 لاکھ کی نرسریاں ہوتی ہے. آپ نے ایک پروڈکٹ لینی, آپ نے میری گولڈ لے لینا, یہ میری گولڈ فلاور چل رہا ہے آج کل سیزن ہے, میری گولڈ کا فلاور لے لیں. یہ 70 روپے 50 روپے سے 100 روپے تک کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا گملہ ملتا ہے, آپ نے یہ لے لینا ہے. تو اسی کا بنا لیں مثال کے طور پہ, پورا میری گولڈ ہی پڑا ہو, مختلف رنگوں کا میری گولڈ پڑا ہو آپ کے پاس, آپ میری گولڈ کے ماہر بن جائیں. یا اگر آپ نے لیلی لینا ہے تو لیلی رکھ لیں. اگر آپ نے روز رکھنا ہے تو پھر روز آپ کے پاس ہر ورائٹی کا روز ہو آپ کے پاس, میں ریڈ روز ہو آپ کے پاس, جو وائٹ روز ہوتا ہے یا پنک روز ہوتا ہے, جو سا روز ہوتا ہے وہ آپ کے پاس, تمام روز آپ کے پاس موجود ہوں. اسی طرح اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کام کو آپ نے اس سے زیادہ منافع جو کمانا ہے نا وہ آپ نے کمانا ہے اس کی ریسائکلنگ پروجیکٹ سے. مطلب یہ گملوں کو پینٹ کر دیا مختلف طرح کا, جس طرح یہ سامنے آپ کے چل رہے ہیں, اسی طرح ٹائروں کو پینٹ کر دیا. انہیں بتانا ہے کہ جو آپ نے پلانٹ گھروں میں رکھنے ہیں نا اسے آپ خوبصورت کس طرح بنا سکتے ہیں. آپ کی جو نرسری آپ کے گھر کے اندر جو لوگ بناتے ہیں اسے کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں, آفیسز میں کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس کام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے. اور مارکیٹنگ آپ فیس بک سے بھی کر سکتے ہیں, فیس بک پہ ایک پیج بنائیں اور اسے مارکیٹنگ شروع کر دیں اور اس معاملے میں ایکسپرٹ بن جائیے گا. اس طرح آپ کا 10واں کاروبار جو آپ جانتے ہیں میرا اسکل بیس ہوتا ہے, تو اسکل بیس کاروبار کے اندر آج ہم بتا جا رہے ہیں کہ آپ نا 1 لاکھ روپے کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں. میں ایک 10 گھنٹے کا غالباً کورس ہے, اس کا میں لنک بھی دے دوں گا, لیکن وہ انگریزی میں, اگر آپ نے اردو میں سیکھنا ہو تو آپ اردو میں کورس سیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا.
آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے، لیکن بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی سی بھی تصویر کو پروموٹ نہیں کرنا، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، آپ نے تصویر پروموٹ نہیں کرنی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ تصویر بنانے والے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اس گھر میں جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ دونوں صحیح بخاری کی حدیثیں 80+، میرے تقریباً مجھے یاد نہیں پڑا اس وقت فگر، 80 سے زائد حدیثیں ہیں جس میں یہ کہا گیا تصویر بنانے والے پہ کہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اسی طرح وہ تصویر نہیں بنانی میرے بھائیو، آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ پروڈکٹ بیچیں نا۔ آپ ان سے کہیں بھائی میں پروڈکٹ کی تصویر بناؤں گا، میں ایسے بنا سکتا ہوں، آپ کو میں ویڈیوز کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہ دیکھیے گا۔ آپ ہر قسم کی بنائیں لیکن پروڈکٹ بیچیں، انسان نہ بیچیں، گناہ نہ بیچیں میرے بھائیو، اور انشاءاللہ آپ یہ کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دیں۔ اور اس کے ساتھ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے یار ماہر بن جاؤ اور حلال کام کرنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اور بس یہ یاد رکھ لیجئے کاروبار میں منافع کے لیے اپنا 10%، 20%، 30% حصہ منافع کا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے بغیر آج تک کوئی کافر بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو یہ کرنا ہے، اپنا ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔